الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے ہفتے حج سے متعلق کچھ فضائل، حج کی اہمیت اس پر بیان کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آئندہ جو ایام آ رہے ہیں ان قریب وہ ایام حج ہیں. انہی ایام میں ایک اور عبادت ہے جو پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے. حج ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا کے مسلمان نہیں کر سکتے. غربا اور مساکین بسا اوقات اس سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ مشکل ہے، اور ہر سال پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع بھی نہیں ہو سکتے. لیکن انہی ایام میں ایک عبادت ایسی ہے جو ساری دنیا کے سارے مسلمان کرتے ہیں، وہ ہے قربانی. تو آج انشاءاللہ تعالی قربانی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں قربانی ہوگی تو قربانی کی کھال کا بھی کچھ تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ قربانی ہو اور قربانی کی کھال نہ ہو. کھال کے احکام بھی بیان کیے جائیں گے. البتہ کھال کے احکام بیان کرنے میں بعض دفعہ یہ خوف ہوتا ہے کہ اپنی کھال نہ اتر جائے. اپنی کھال کو بچانا زیادہ ضروری ہے. قربانی کی کھال ضائع ہو جائے اس میں توبہ استغفار سے معافی تلافی ہو سکتی. اپنی کھال ادھڑ گئی تو توبہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا. کیونکہ بعض لوگ ایسے مانگتے ہیں کہ اگر آپ نے قربانی کی کھال نہیں دی تو آپ کی کھال لینے آ جاتے ہیں. پھر وہ تو بہرحال ان سارے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک حدود کے اندر انشاءاللہ یہ احکام بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے حج بیت اللہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دیوانگی کا اظہار ہے. پچھلے جمعے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں ان میں دیوانگی نہیں ہے، تہذیب ہے، شائستگی ہے. نماز ہے، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے مسجد میں آنے کا حکم، شور شرابے کی اجازت نہیں ہے. ایک صف میں کھڑے ہو کر، اور وہ بھی بالکل صفیں سیدھی ہونی چاہیے. ڈسپلن کا خیال کیا گیا ہے. زکوٰۃ ہے،
رمضان کے روزے ہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں دیوانگی کا اظہار ہے. طواف کر رہا ہے، پھیرے لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، صفا اور مروہ میں دوڑ رہا ہے، ایسا لباس پہن رہا ہے جس لباس کو پہنتے ہوئے شرماتا ہے، بغیر صلہ لباس، ایک ازار اور ایک چادر. میرے پاس میسج آ رہے ہیں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، کیا بال کٹوا دیں گے؟ میرے بال تو آپ نے دیکھا تقریباً کندھوں تک پہنچ رہے ہیں، پٹے والے بال ہیں لمبے، تو آپ بھی کٹوا دیں گے؟ کل ایک صاحب کا میسج آیا، آپ کے بال ماشاءاللہ ایسے بڑے بڑے بال ہیں، کیا کٹوا دیں گے؟ تو میں نے میسج لکھ کے بھیجا ٹینڈ، TIND، صرف کٹیں گے نہیں، ٹینڈ ہو جائے گی. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو لوگ قصر کرتے ہیں، یعنی احرام سے نکلنے کے لیے حلق کروانا، ٹینڈ کروانا، حلق لوگ سمجھیں گے نہیں تو عام زبان میں ٹینڈ ہی بولنا پڑتا ہے، ورنہ اصل لفظ ہے حلق. کتنا شائستہ لفظ ہے، اتنا شائستہ وہ گنجا ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے عربی میں لفظ کتنا اچھا، حلق. تو حلق کروانا کوئی لازم نہیں ہے حج میں. کسی کے بڑے بال ہوں تو یہ بھی اجازت ہے کہ ایک پوروں کے بقدر کاٹ سکتا ہے وہ. ہم نے بہت سے علماء کو دیکھا جن کے بڑے بڑے بال تھے، عمرہ کرنے جاتے ہیں تو قصر کرواتے ہیں، بال تھوڑے سے چھوٹے کروا لیں، اجازت دی ہے شریعت نے. لیکن فضیلت کس کی ہے؟ ٹینڈ کروائی ہے. عام حالات میں ٹینڈ کروانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یاد رکھیں. اللہ کو زینت پسند ہے، حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. جمال خوبصورتی سے الگ ایک مقام ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گنجا ہونا کوئی فضیلت کی چیز ہے، بال رکھنا، مناسب کپڑے پہننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر لا يدخل الجنہ، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس پہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا جوتا اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں. تو یہ تکبر نہیں ہے. تکبر ہے بطر الحق، بڑائی کی وجہ سے حق کا انکار کر دینا. آپ کسی غلطی میں ہیں، کوئی آپ کو نصیحت کرے بھائی یہ غلط ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، مجھے کیوں ٹوک رہا ہے بھائی، میں تو امام مہدی ہوں، میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. جس کو غلطی پہ تنبیہ کی جائے، اسے غصہ آ جائے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس میں کبر ہے، بڑا ہے، اپنے آپ کو غلطی سے مبرہ سمجھتا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤون، تم سب خطا کار ہو، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی سے توبہ کر لیں، مان لیں بھائی غلطی ہوتی تو سب سے. تو جمال، خوبصورتی بشرطے کے اترانے کی حد تک نہ ہو. جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت روزانہ کڑھائیاں، کرتے اور عجیب کے باقاعدہ کرتوں کا ایک بزنس شروع ہو گیا. نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو کیا کریں. پھر کوئی اور مثال ذہن میں تو دیکھتا نہیں ٹی وی، تو میرے کوئی اور مثال آ ہی نہیں رہی تھی. نام ان کا بہت سنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں. خاص طور پہ دیندار حضرات کو اپنا حلیہ ویسے بھی ذرا اچھا رکھنا چاہیے تاکہ لوگ دین سے نفرت نہ کریں، کہ لوگ کہیں گے بھائی دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے تو ہم بھی ایسے بن جائیں تو ہم بھی اچھے لگیں گے. یہ ایک دینداروں کا ایک تھوڑا سا ہونا چاہیے. دیندار بن جاتا ہے تو نہ اسے کپڑوں کا ہوش، نہ بالوں کا ہوش. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہے، رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب
وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں. حضرت علی کا شعر ہے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو دولت دی. ہم راضی ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں ملا، علم مل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مال عن قریب فنا ہونے والی چیز ہے اور علم ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے جو ختم نہیں ہوتی. اس کو مدارس کے طلبہ نے تبدیل کر کے شعر کو یوں بنا دیا ہے. مدرسے کے طلبہ کے بھی ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں نا، وہ جو ٹینڈ مدرسے کے طلبہ کی کرائی جاتی ہے یا خانقاہوں میں مریدوں کی جو ٹینڈ کرائی جاتی ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، یعنی تاکہ ان کا تکبر ختم ہو جائے، علاج کے لیے کرائی جاتی ہے، ورنہ اصل وہ نہیں ہے. اصل ہے بال رکھے جائیں. کیونکہ جوانی کی عمر میں انسان میں شو بازی کا عنصر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پھر غلط استعمال کرتا ہے، ناجائز ذرائع میں استعمال کرتا ہے. تو وہ جائز پر بھی بعض دفعہ پابندی لگائی جاتی ہے وقتی مصلحت کے لیے، تاکہ حرام کی طرف قدم نہ جائیں. یہ ایک وقتی علاج کے طور پہ ہوتا ہے مدارس میں. تو ایک مدرسے کے طالب علم جب ہر سال اس کو آرڈر آتا اس طرح پھروا کے آؤ، تو وہ بیچارہ تھک گیا ہر سال ٹینڈ کرا کے. اس نے سوچا پوری زندگی مجھے بال دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے، تو بڑا غمزدہ بیٹھا تھا. تو کسی نے حضرت علی کا شعر سنایا، رضینا قسمت الجباری فینا. جبار یعنی اللہ کی جو تقسیم ہے ہم اس تقسیم پہ راضی ہیں. لنا علم، ہمارے لیے علم، وللجہال مالو، اور جاہلوں کے لیے مال. تو اس نے کہا رضینا قسمت الجباری فینا، ہم خدا کی اس تقسیم پہ راضی ہیں. لنا ٹنڈن وللجہال بالو، کہ ہمارے لیے ٹنڈ اور جاہلوں کے لیے بال. جتنے جو علم حاصل نہیں کر رہے سب کے بڑے بڑے بال ہیں، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں ان بیچاروں کے مدرسے والے بال ہی نہیں چھوڑتے. اس نے کہا لنا ٹنڈن وللجہال بالو، ہمارے لیے ٹنڈ اور جاہلوں کے لیے بال، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں. آگے حضرت علی نے فرمایا تھا فَإِنَّ الْعِلْمَ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، یفنا کا معنی فنا ہو جائے گا، مال عن قریب فنا ہو جائے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى، باقی رہے گا علم، لا یزالو، کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اس نے کہا فَإِنَّ الْبَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، بال تو ایک وقت میں ختم ہو ہی جاتے ہیں سر پہ. وَإِنَّ الْٹِنْڈَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، ٹنڈ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی. بڑھاپے میں بال تو گر کے ویسے ہی ٹنڈ ہو جانی ہے، ٹنڈ ہمیشہ ہے، بال جو ہے وہ فانی. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا ٹنڈن وللجہال بالو، فإن البال يفنى عن قریب وإن الٹنڈ يبقى لا يزال. تو وہ ایک وقتی مصلحت کے لیے ٹینڈ کرائی جاتی ہے، ورنہ گنجا ہونا کوئی ثواب کی بات نہیں ہے. خانقاہ سے نکلتے ہی بال رکھ لینے چاہیے اور لباس بھی مناسب پہننا چاہیے. تو لیکن حج میں حکم کیا ہے؟ احرام کی مشکلات سے گزر کے جب وہ مشکلات ختم ہوتی ہیں تو احرام کھلتا نہیں جب تک سر نہ مڈا لیا جائے. بس اللہ نے کہا ہے کہ میری محبت میں دیوانے ہو تو پھر دیوانوں والے کام کرنے پڑیں گے، بے شک دیکھنے میں اچھے نہ لگو. اب جس کو اچھا لگنے کا شوق ہے وہ گنج نہ کرائے، ویسے ہی آ جائے، احرام سے کھلے گا ہی. اور جس کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو یا تو اللہ کو خوش کر لو یا لوگوں کو خوش کر لو. بیوی بھی کہے گی یہ کیا ٹرینڈ ہو گئی، تو کہنے دے اللہ کا، اللہ پہلے ہے بیوی بعد میں. تو بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے کہ بھئی یہ اتنی اپنی شخصیت کو باقی رکھنے کا شوق ہے، پرسنالٹی کی اتنی فکر ہے کہ مجھے ناراض کر رہا ہے تو پھر حج کرنے آنے کی ضرورت نہیں، وہیں رہو، اپنے گھر میں بیٹھو، عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، وہیں رہو. جس نے میرے گھر میں آنا ہے تو وہ اپنا 3 پیس سوٹ کوٹ ٹائی اتار کے 2 پجاموں میں آ جائے، 2 پجاموں بغیر سلے، زاربند تک نہیں ہوتا. میں کل احرام لینے گیا تو مجھے ان کے بعد کے دکھائے، میں نے کہا بھائی اس پہ کسی حاجی کا اگر پاؤں آ گیا خدا نخواستہ اظہار پہ، میں بھائی چلو اپنے پاؤں پہ پاؤں آ گیا برداشت کر لیں گے، مرم پٹی ہو جائے گی، اس پہ آ گیا تو انہوں نے کہا ابھی تک تو آج تک دیکھا نہیں کسی کا پاؤں آیا ہو. تو خیر تسلی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مقصرین کے لیے جو قصر کرتے ہیں ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ جو حلق کروانے والے ہیں، اس طرح پھروانے والے، ان پر رحم کر۔ قصر والوں کے لیے دعا نہیں کی۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ قصر والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین، حلق کرنے والوں پر اے اللہ بولو بھائی رحم کر دے۔ پھر صحابی نے عرض کیا صحابی کو یہ کہ بھائی ہم لوگ تو یعنی ان کا ارادہ شاید قصر کا ہوگا، ہم تو کسی کھاتے میں آ ہی نہیں رہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ صحابی اپنے لیے نہ دعا کروا رہے ہوں، آئندہ امت کے لیے کہ بھائی قصر کرنے والوں کو بھی کچھ تھوڑی سی رحمت کی دعا مل جائے، کیونکہ بعض لوگ ٹرینڈ پہ راضی نہیں ہوتے۔ تو پھر انہوں نے دعا کی یا رسول اللہ قصر کرنے والوں کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے تیسری بار بھی دعا نہیں کی بلکہ فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کرنے والوں پر رحم کر۔ چوتھی مرتبہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ قصر کرنے والوں کے لیے دعا کر دیجئے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے دعا کی اللہم ارحم المقصرین، جو قصر کرتے ہیں اللہ ان پر بھی رحم کر۔ تو پتہ یہ چلا، آپ نے اس طرز عمل میں بتا دیا کہ حلق کی اہمیت قصر سے 3 گنا سے بھی زیادہ بنتی، اس لیے حاجی 99% حاجی حلق ہی کرواتے ہیں۔ تو میسج آیا کہ آپ بھی، تو میں نے جواب لکھ کے بھیجا TIND۔ تو انہوں نے پھر سوالیہ کچھ بھیجا، تو میں نے جواب میں بھیجا بھائی حج اسی کا نام ہے، حج اسی کا نام ہے۔ تو جیسے یہ ایسے اعمال ہیں حج کے جس کی، اب دیکھو ہم تو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، تو وہاں حقیقت میں تھوڑی شیطان ہے، تو پتھر ہے، نشانیاں ہے شیطان کی جو حضرت ابراہیم کو بہکانے آیا تھا، اس نشانی کو پتھر مارا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کرنے کے لیے، ایک جذبہ ابھارنے کے لیے۔ صفا اور مروہ پہ جو ہم دوڑتے ہیں، اماں ہاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی پانی نہیں مل رہا تھا، ہم کیوں دوڑ رہے ہیں بھائی؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے پاس تو پانی ہے۔ دیکھو دوڑتا کیوں ہے آدمی؟ یا تو کسی سے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہوتا ہے، یا کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کے بھاگا ہوا ہوتا ہے، بچے ایسے ہی کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی کتا پیچھے لگ گیا پھر بھاگ گیا، یا پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے، یا جاگنگ کر رہا ہے ورزش کی نیت سے۔ اور اماں ہاجرہ بھی دوڑی تھی، کیوں دوڑی تھی؟ پانی نہیں مل رہا تھا، بچے کی جان کا خطرہ تھا، دوڑ رہی ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی وہ تو کسی وجہ سے دوڑتے ہیں، ہم کیوں دوڑ رہے ہیں وہاں جا کے؟ ہمارے پاس تو زمزم کے ٹھنڈے کولر لگے ہوئے ہیں وہاں، ہمیں تو ڈاکٹر نے بھی دوڑنے کا مشورہ نہیں دیا، کوئی پولیس بھی پیچھے نہیں لگی ہوئی۔ ہمارا دوڑنا سوائے حضرت ہاجرہ کی یاد کو زندہ رکھنے کے کچھ بھی نہیں۔ سمجھ میں آئے دوڑ لو، نہیں آتا اپنے گھر بیٹھو، حج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، نہ عمرہ کرنے کی ضرورت نہ حج کے لیے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیوں دوڑوں، اللہ کہتا ہے پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آؤ گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دوڑے بغیر بھی اللہ نے ان کا حج بھی قبول، سید الانبیاء کا حج قبول نہیں ہوتا جب تک صفا مروہ پہ دوڑ نہ لگائیں وہ۔ تو تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس کھاتے میں ہو؟ اپنی محبوب بندی حضرت ہاجرہ کی قربانی کی یاد تازہ کرانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا، قدردان ہے، تھوڑے عمل پہ بہت نوازتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے قربانی دی، 2 زوجات حضرت سارہ تھی جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان سے نبوت کا سلسلہ چلا، اور دوسری اماں ہاجرہ تھیں جن سے حضرت کون پیدا ہوئے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور دونوں، ایک زوجہ کہاں ایک کہاں، ایک مکہ میں اور ایک فلسطین بیت المقدس۔ ابراہیم علیہ السلام کسی کی 2 زوجات تو ایسے تھوڑی رکھے گا، تو کوشش کرے گا آمنے سامنے ہو، یا کم از کم ایک شہر میں تو ہو۔ اب کوئی پوچھے اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، ایک کو فلسطین میں اتنا دور اور ایک بیوی کو مکہ میں،
تو ابراہیم کیا کہیں گے؟ یہ میں اپنی طرف سے، بولو بھائی، نہیں کروں، اللہ نے جیسا کہہ دیا ویسا کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم کے سارے کام وہ ہیں جو اللہ کے کہنے سے کیے جا رہے ہیں، جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں بنتی، کوئی وجہ نہیں ہے اس کی۔ تو اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے جو کام ہمارے ذمہ لگائے، اس کی بھی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، بس کہا کہ کر لو جیسے کہا جا رہا ہے۔ تو مکہ کی سرزمین میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پہنچایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو، پھر اماں ہاجرہ کی یاد کو، تاکہ ان کی قربانی زندہ رہے، اور مسلمان جب دوڑے صفا مروہ پہ تو اسے یہ احساس رہے کہ دیکھو قربانی کی اللہ اتنی قدر کرتا ہے، میں بھی اللہ کے لیے قربانی دوں گا جب موقع آئے گا۔ سب سے بڑی قربانی اللہ کے لیے کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی قربانی۔ بد نظری کا دل چاہ رہا ہے مگر اللہ کے لیے نظر کو جھکا لینا، زنا کی طرف خواہش ہے مگر اللہ کے لیے اپنے آپ کو زنا سے بچا لینا، شراب کا دل چاہتا ہے مگر اللہ کے لیے چھوڑ دینا۔ اکبر الہ آبادی تھے یا جگر مراد آبادی، شراب پیتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر شراب سے توبہ کر لی، ایک دم شراب چھوڑ دی تو بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار ہو گئے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی تھوڑی سی پی لو، آہستہ آہستہ چھوڑنا، ایک دم سے نہیں۔ تو ڈاکٹر کو کہنے لگے اب چھوڑ دی تو کیا اگر نہیں پیا تو کیا مر جاؤں گا؟ انہوں نے کہا موت کا خطرہ ہے۔ تو کہا جب مقصد حیات ہی اللہ کو راضی کرنا ہے تو اگر اس کی یاد میں مر گئے، اس کی خاطر مر گئے، فہو المرام، تو یہی تو مقصد ہے ہمارا۔ مقصد جب اس کو راضی کرنا ہے تو اگر موت میں وہ راضی تو مرنے کے لیے تیار۔ اللہ کی قدرت، کافی عرصہ پڑے رہے بستر پہ، بیمار ہو گئے، آہستہ آہستہ مرے نہیں، پھر خود ہی ٹھیک ہو گئے، شراب بھی چھوڑ گئی، ٹھیک ہو گئے۔ اس کو قربانی کہتے ہیں، قربانی۔ تو ہم جو بقرعید کے دن 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کا نام ہے، جس سنت کو زندہ کرنے پر، جس سنت کی بجا آوری پر حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ نوازا گیا، بہت زیادہ نوازا گیا۔ جو عقل پرست انسان ہے، جیسے آج کل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ جو پروفیسر آ رہے ہیں نا، وہ شریعت کے احکامات کو گڈمڈ کر رہے ہیں، کہتے ہیں حج کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنا پیسہ کسی غریب کو کیوں نہیں کھلا دیتے ہے بھائی؟ خود کبھی کسی غریب کو 2 روٹی بھی نہیں کھلائی ہوگی، چائے بھی نہیں پوچھی ہوگی، مگر باتیں ایسی کریں گے کہ بھائی اتنا پیسہ کسی غریب پہ، خود غریبوں کا پیسہ کھا رہے ہیں، اتنا پیسہ کسی غریب پہ کیوں نہیں لگا دیتے؟ قربانی پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ یاد رکھو پوری دنیا میں جتنی قومیں، جتنے مذہب ہیں، ان کے جتنے تہواروں پہ جتنا خرچہ ہوتا ہے، ہر تہوار پہ خرچہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہندوؤں کی جو ہولی ہوتی ہے اس پہ رنگ خریدتے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے پیتے ہیں، تو اس کا خرچہ۔ عیسائی 25 دسمبر کو شراب بھی پیتے ہیں اور اپنے چرچوں کو سجاتے ہیں اور کوئی درخت بکتے ہیں اور پھر وہ بہت کچھ کرتے ہوں گے، ہمیں کیا پتا، بہرحال خرچہ ہوتا ہے، فری میں کوئی تہوار نہیں منایا جاتا۔ سکھ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہی ہوں گے، شاید بال کٹوا لیتے ہوں اس دن، بہت سارے، یعنی قومیں، ہر قوم کچھ نہ کچھ تہوار مناتی ہے، یہودی بھی کرتے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے کہ بقرعید جتنا مہنگا تہوار ہے مسلمانوں کا، ساری دنیا کے سارے تہوار ملا کے بھی اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا مسلمان ایک بقرعید کا تہوار منانے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 80 ہزار، 1 لاکھ، 3 لاکھ کے کٹے آ رہے ہیں، بیل آ رہے ہیں، بچڑے آ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں، ان بکروں کی کھلائی پلائی، کیسا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ ایسا امریکہ کے صدر کو ان دنوں میں پروٹوکول نہیں مل رہا ہوتا، وہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی سیکیورٹی دل پسند کے بچڑے کو دی جا رہی ہے،
اور ایسے موٹے موٹے 2-2 سال ان کی کھلائی پلائی ہوتی ہے، ان کے ملازمین کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ 15-20 لاکھ کا بیل لائے، مالدار لوگ اتنا بھی کر لیتے ہیں، اتنا اس پہ خرچ ہوا، لائے کاٹ دیا، ٹھیک ہے، ختم. گوشت کے لیے اگر ہوتا تو گوشت تو قصائی سے سستا پڑ جاتا ہے میرے بھائی. اور 3 دن میں اتنا گوشت کہاں ٹھکانے لگائیں گے؟ اگر یہ مال اسٹور کر لیا جاتا، تقسیم ہوتی منصفانہ، اور اس کو طریقے سے پورے سال پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے، یعنی بھائی ایک کٹا آج کٹے گا، ایک 3 دن کے بعد، ایک اگلے 3 دن، تو پورے سال گوشت کے ریٹ مناسب رہتے اور گوشت ایک طریقے سے چلتا رہتا. کیا خیال ہے؟ غلط بات تو نہیں کر رہا؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ ایک دن میں اتنا کاٹ پیٹ کے کون کھا سکتا ہے، کتنا ضائع ہوتا ہے. فریز کر دیں تو 1 مہینے تک، بہت زیادہ 1 مہینہ چلے گا، اس کے بعد وہ بھی فریج میں بھی سڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی نکال کے کھاؤ. بہت زیادہ چلتا ہے محرم کے حلیم تک. ہم نے دیکھا محرم کے حلیم کی جو دیگیں چل رہی ہیں وہ قربانی کے گوشت سے چل رہی ہیں. تو بہت کھینچ لو، کب تک چلے گا؟ عاشورہ تک چل جائے گا. اس کے بعد تو حلیم والے بھی ختم کر دیتے ہیں وہ حلیم میں پکا کے، باقی پورا سال نہیں چلتا وہ. تو چند دنوں میں جتنا کھا سکتے ہیں مسلمان کھا لیتے ہیں، جتنا بانٹ سکتے ہیں بانٹ لیتے ہیں. ضائع جو ہونا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو دنیا چیختی ہے دنیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ رزق دنیا میں جو ہے نا غریب بھوک سے مر رہا ہے، اور مسلمانوں کو اتنے مزے لگے ہوئے ہیں. سوراب گوٹ سے نیا جانور لا کے کاٹا اور چانپے الگ، اور پٹ کا گوشت قصائی نکال کے لے جاتا ہے. اس لیے بتا رہا ہوں ذرا نظر رکھا کریں اس کے اوپر. تو یہ سب ختم، 15 لاکھ 3 دن میں غائب. ایک گلی میں جو قربانی ہوتی ہے نا، اگر 10-10 ہزار کا بکرا بھی لگا لو، جو مری السر جس کا صرف سوپ بنا کے پیا جا سکتا ہے، 10,000 کا آج کل ایسا ہی آ رہا ہے، اس کو سوپ ووپ اسٹرا وغیرہ خرید لیں، اس کے لیے 15-20 آدمی اس کا سوپ پیٹ بھر کے پی سکتے ہیں. تو ایک گلی کا لگا لو، کتنے لاکھ صرف ایک گلی میں خرچ ہوتے ہیں. اور پھر 2 گلیوں میں، پھر 10 گلیوں میں، پھر 100 گلیوں میں، پھر 1 سیکٹر میں، پھر 2 سیکٹر میں، ایک نازم آباد میں، پھر کراچی ہی کو دیکھ لیں اگر آپ، تو ریکارڈ توڑ خرچہ. تو دنیا کی کسی تہوار میں میرے بھائی اتنا خرچہ کسی مذہب میں نہیں ہوتا جتنا مسلمان کرتا ہے. اور خرچ بھی کیا چیز کی جا رہی ہے، وہ دیکھو انسان کے لیے جو ماہر معیشت کہتے ہیں نا، جو معیشت میں سب سے پہلے انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی بحث کی جاتی ہے کہ بھئی سب سے پہلے انسان کو روٹی ملے. یہی بحث ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ماہر معیشت کیا کہتے ہیں؟ باقی چیزیں دوسرے نمبر پہ، گیس بجلی بھی دوسرے نمبر پہ، سب سے پہلے پیٹ بھرے. تو خوراک میں جو سب سے مہنگی ترین اور لذیذ ترین خوراک ہے وہ گوشت ہے. تو سب سے زیادہ تو گوشت کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، پروٹین سے بھرپور. میرا خیال ہے میں شاید انگلش میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. صحیح بات کر رہا ہوں نہیں کر رہا؟ اس کو تو اسٹور کرنا چاہیے، فارمنگ ہونی چاہیے جانوروں کی، بھئی پورے سال بچا کے رکھا جائے، طریقے سے خرچ کیا جائے. یہ سارے معیشت کے اصول، اکنامکس کے سارے اصول ایک طرف، آپ کتابوں میں پڑھتے بھی ہوں گے بھئی خوراک کے ذخائر دنیا میں کم ہو رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. بالکل عقل نہیں مانتی کہ 3 دن میں سب کو کاٹ پیٹ کے ختم کر دیا جائے، اتنے موٹے تازے بیل، عقل نہیں مانتی. لیکن مولوی صاحب کا جمعے کو بیان سنا مسلمانوں نے ہے بھئی، وہ مولوی صاحب جنہوں نے نہ MBA کیا ہوا ہے، نہ وہ اکنامکس کے اصول جانتے ہیں، نہ معیشت کے آداب جانتے ہیں، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اگر یہ بچا لیا جائے تو کتنے سال غریبوں کے پیٹ بھرے جا سکتے ہیں، ان کو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا. مولوی صاحب سے سنا، اور پوری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی مسجدوں میں مولوی صاحب سے ہی سنتے ہیں. سنا سارے اکنامکس کے اصول ایک طرف، لا کے گھر میں اتنا موٹا بیل کھڑا کر دیا. اس پہ میڈیا چیختا ہے. جو کالم نگار ہیں، جو کیمنس ذہن کے، وہ مضامین لکھتے ہیں قربانی کے خلاف. کہتے ہیں لوگ ہماری نہیں سن رہے، مولویوں کی کیوں سن رہے ہیں بھائی؟ جنہیں کچھ نہیں آتا ان کی مان رہے ہیں، اور غلط مان رہے ہیں.
ہماری اتنی اچھی اچھی باتیں نہیں مان رہے، حالانکہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور دلائل بھی ان کے پاس زیادہ ہیں. دلائل بڑے بہترین ہیں کہ بھائی دیکھو اگر قربانی ہی کرنی ہے تو اتنا پیسہ کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتے، کسی کی غریب کی بچی کی شادی کیوں نہیں کرا دیتے. اب جو 15 لاکھ کا بیل ذبح کر رہا ہے وہ 15 لاکھ اگر غریبوں میں بانٹنا 5-5 ہزار بھی شروع کر دے، کتنے گھروں کا چولہا کتنے مہینوں تک چلتا رہے گا. تو دلائل تو میرے بھائی ان کے پاس زیادہ ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ کچھ ہاں ہوں کریں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا نا کہ سن رہے ہیں. لیکن مسلمان ان پڑھے لکھے طبقے کی ایک بھی نہیں سنتا، اور قربانی کے جانور ابھی سے آنا شروع ہو گئے. اس لیے نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا مسلمان؟ اس لیے نہیں سنتا کہ مولوی صاحب جو بات کرتے ہیں نا وہ اپنی نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے جب کوئی سوال پوچھے نا بھائی یہ کیوں کرتے ہو، اس میں تو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سوال صحابہ کرام نے بھی نبی سے پوچھا تھا کہ یہ قربانی کیا ہے، اعتراض کی نیت سے نہیں تاکہ حکمت مسئلہ سمجھ میں آ جائے. تو نبی نے جواب کیا دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اس میں اشکال کے جواب دے دیے نبی نے کہ حضرت ابراہیم کو جب کہا گیا بیٹا ذبح کرو تو بیٹے نے پوچھا کہ کیوں ابا؟ پوچھا تھا بیٹے نے؟ میرا خیال ہے پوچھا تھا. آپ لوگ کو یہ جو اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے اس میں پوچھا تھا لکھا ہوا ہے. بیٹے نے کہا ابا سے کہ ابا کیوں چھری لے کے، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے جو 7 سال کے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ یا حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا کہ کیوں بھائی ذبح ہی کروانا تھا تو دیا کیوں؟ اور 7 سال کا جب انگلی پکڑ کے میرے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، ابھی تو معصوم ہے. ابھی تو اگر یہ کسی کو قتل بھی کر دے تو قصاص نہیں لیا جائے گا اس سے. ابھی تو یہ بالغ نہیں ہوا، بلوغت کے بعد اس کا دفتر اعمال کا کھلے گا. کیا جرم کیا کہ ذبح کر دوں؟ ذبح ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میرے بھائی. اس وقت یہ دنیا دار اگر ہوتے تو بکرا کٹنے پہ ان کو جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں انسان کٹنے پہ تو اس سے زیادہ ہوتے. لیکن جیسے حضرت ابراہیم ان کی نہیں سنتے ایسے ہی ہم بھی ان کی بولیے بھائی نہیں سنیں گے. حضرت ابراہیم نے سنی اعتراض کرنے والوں کی، شیطان نے سمجھایا کیا کر رہے ہو بھائی؟ نہیں سنی حضرت ابراہیم، پتھر مارے شیطان کو. ہم بھی کنکریاں اس لیے مارتے ہیں کہ تیری نہیں سنیں گے، ہم کریں گے وہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. اور اللہ نے حضرت اسماعیل کو کٹنے سے بچا کر، دیکھو حضرت ابراہیم نے اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ خالق جو دینے والا ہے اس کو وہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے نا. اگر اللہ نہ کرے نقل کفر نباشت، حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں نہیں مار رہا اس کو، تو اللہ کو کیا اختیار نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی بچوں کو موت دے دے؟ جو لوگ اپنی اولاد کو جہاد پہ بھیجنے سے ڈرتے ہیں تو کیا اللہ یہاں ٹرک کے نیچے ایکسیڈنٹ کروا کے نہیں مار سکتے اس کو؟ بنی اسرائیل کو ایک دفعہ جہاد کا حکم دیا، انہوں نے کہا نہیں مر جائیں گے، ڈر لگ رہا ہے. قرآن مجید میں ہے فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے سب کو ویسے ہی مار دیا. رات کو سوئے صبح جنازے پڑے ہوئے تھے سب کے. پھر وقت کے نبی نے کہا اللہ یہ تو سب مر آ گئے، ان کو عبرت کیسے ہوگی؟ پھر اللہ نے ثم احیاہم، دوبارہ زندہ کیا اور ان کو بتایا کہ میں چاہوں تو ایسے بھی مار سکتا ہوں. بزدل بننا. انڈیا سے میرے پاس فون آیا کہ وہاں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، سہارنپور سے یو پی سے فون آیا، ہندو جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، مسلمان علاقے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو کیا کوئی وظیفہ بتا دیں؟ میں نے کہا ہندو کاٹ سکتا ہے، آپ نہیں کاٹ سکتے ہیں بھائی؟ ہندو آپ کو کاٹ کے پھینک رہا ہے، آپ نے کیا چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ جہاں بزدلی ہوگی وہاں آپ پہ دشمن غالب آ جائے گا، یاد رکھو. یو پی میں بہت مسلمان ہیں، کیسے ہندو کی مجال کیسے کہ مسلمان کو کاٹ دے؟ وہ کیسے مجال ہے کہ وہ آپ کی مسجدیں جلا رہا ہے؟ کیا آپ کے پاس ماچس نہیں، پیٹرول آپ کو نہیں مل سکتا کیا؟ یہ بات یاد رکھو، لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے، نہ وظیفوں سے نہ دعاؤں سے. دعائیں قبول ہوتی ہیں پہلے آپ کے ذمے جو کام ہے وہ آپ کرو، پھر دعا مانگو.
کٹتے چلے یار. میں ان مظلوم مسلمانوں کے زخم پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہتا, وہ واقعتاً مظلوم ہے, اللہ ان پہ سے ظلم کو دفع کرے, لیکن کچھ ہماری بھی بزدلیاں ہیں. کیوں نہیں اسلحہ رکھ لیتے سب؟ اسلحہ نہیں ملتا, چاقو تو ملتا ہے, ڈنڈے تو جمع کر سکتے ہو. کئی واقعات ایسے ہوئے کہ ہندو بلوا کرنے کے لیے آئے, چند مسلمانوں کو خیال آ گیا کہ نہیں بھائی ہم دبیں گے نہیں, ماریں گے چاہے جان چلی جائے. 15-20 مسلمان پورے اس بلوے پہ غالب آ گئے. ہندو بزدل ہے, بنیا ہے, ہندو کی بزدلی تو مشہور ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ کیوں نہیں کر دیتے بلوا جب وہ کر رہا ہے؟ لیکن وہی بات ہے, اجتماعیت, اتفاق, اتحاد ختم. ایک جائے گا دوسرے کو سمجھانے, دوسرا کانپنے لگے گا, نہیں بھائی درود شریف پڑھو, دعا کرو. پھر پڑھو, اللہ کہتا ہے درود شریف پڑھو. تمہارے نبی نے بھی درود شریف پڑھا تھا. وہ جب بدر میں لڑائی ہو رہی تھی تو کیا وظیفہ پڑھا تھا نبی نے؟ میدان میں اترے تھے نہیں اترے تھے تلواریں لے کے؟ 313 تھے, 1000 پہ غالب آ گئے, اس لیے کہ جتنا تھا وہ جھونک دیا, باقی مدد اللہ نے کی. ہم کسی کو بلا وجہ لڑنے کا مشورہ نہیں دیتے, نہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو بلا وجہ کسی کو کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں. لیکن اگر کوئی کاٹنے آ رہا ہے آپ کو, کوئی آپ پہ ظلم کرنے آ رہا ہے, پھر وظیفوں میں نہ لگو. یہ شریعت کے ساتھ, اسلام کے ساتھ مذاق ہے. میں کسی مسلمان کو نہیں کہتا کہ کہیں فتنہ پھیلائے, کسی قوم کو کاٹے پیٹے. یہاں بھی تو ہندو رہتے ہیں. کبھی ہم نے کسی ہندو کو چھیڑا؟ بتاؤ میرے بھائی. کسی مندر کو ہم نے گرایا کبھی؟ نہ ہم کسی مندر کے گرانے کو جائز سمجھتے ہیں, نہ کسی ہندو کو مارنے پیٹنے کو حلال سمجھتے ہیں. سب ان چیزوں کو ہم حرام کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہمیں کاٹنے کی کوشش کرے گا تو خدا کی قسم ہم وظیفہ نہیں پڑھیں گے, پہلے اس کو کاٹیں گے, اس کے بعد شکرانے کے 2 نفل پڑھیں گے, پھر جتنے وظیفے پڑھنے ہوں گے پڑھ لیں گے. ہمارے نبی نے ہم کو یہی سکھایا, جو تمہیں کاٹنے آ رہا ہے بزدل نہیں بنو. اس کو پتا چلے کہ ایک کو کاٹا تو 20-25 مجھے کاٹ کے بوٹیاں بنا کے کھا جائیں گے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے ہندوستان میں, ایسے ہی بلوا ہونے لگا تو وہ سب نے ڈر گئے مسلمان, تو انہوں نے 8-10 لڑکوں کو جمع کیا. انہوں نے کہا کوئی نہیں نکلتا, ہم 8-10 نکلتے ہیں. وہ بلوا کرنے ہندو آ رہے تھے تو وہ 8-10 لے کے جو ہے نا, انہوں نے ڈنڈے لے کے جب اور برچھے لے کے صرف ایک ہندو کو مارا ہے, باقی سارے لنگوٹے کس کے بھاگے. ایک کو مارا ہے خالی. اتنا بزدل ہے ہندو. مارو تو صحیح, بڑھو تو صحیح آگے. اچھا بہرحال یہ موضوع چینل تبدیل ہو رہا ہے, یہ کیا کریں, ذرا جذباتی موضوع ہے. تو صحابہ نے نبی سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے, تو نبی نے کیا فرمایا, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. تو اس میں بتا دیا بھائی وہ اللہ نے کہا بچہ کاٹ دو انسان کو, اور وہ بھی اپنی اولاد کو کاٹو. تو جیسے ابراہیم نے نہیں پوچھا, تو اللہ جب ہمیں کہے گا کہ جانور کاٹو تو دنیا چیخے گی یہ غلط ہو رہا ہے, ہم دنیا کے چیخنے کی پرواہ نہیں کریں گے. اور یاد رکھو جانور کاٹنا صرف قربانی میں اور عقیقے میں سنت ہے, اس کے علاوہ جانور کاٹنا کوئی سنت نہیں ہے. صدقے کے بکروں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صدقے کا تصور ہے پیسے دو صدقہ, بکرے وکرے کاٹنا جائز نہیں ہے صدقوں میں, یعنی اس کو سنت سمجھنا یا ثواب سمجھنا. میرا ایک کلپ ہے انٹرنیٹ پہ, صدقے کا بکرا اس کا نام ہے, 10 منٹ کا کلپ ہے, وہ تمام لوگ ضرور سن لیں. صرف بقرعید میں جانور کاٹنے کے 3 دن گزر گئے, اب جو کھڑا ہوا بکرا ہے وہ نہیں کاٹ سکتے, اس کی قسمت 3 دن. اس بکرے کو بھی مشورہ یہ ہے کہ اگر جان بچانا چاہتا ہے 3 دن کے لیے دائیں بائیں ہو جائے. 3 دن کے بعد چوتھے دن پکڑائی میں آیا تو شریعت کہتی ہے بھائی اس کے پیسے صدقہ کر دو. اب قربانی کے دن گئے, بکرا بچ گیا آپ کا, اور اگر کاٹ دیا تو پھر صدقہ کرنا ہے. وہ مسائل الگ ہیں, یہ ابھی موقع نہیں ہے, وقت نہیں ہے مسائل بتانے کا. تو 3 دن ہے بقرعید کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ خلاف قیاس ہے, عقل کے خلاف. وہ 3 دن گزر گئے تو بس گزر گیا. وقت زیادہ ہو رہا ہے, میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں بس بات کو. تو میرے بھائی آپ حضرات, بقرعید آنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبوا بہا انفسکم, قربانی خوش دلی سے کیا کرو, خوش دلی سے, خوش دلی سے, خوش ہو کے, یہ نہیں کہ ہائے مجھ پہ بھی واجب ہو گئی کیا کریں مصیبت.
خوش دلی سے کیا کرو کہ اللہ نے ثواب کمانے کا موقع دے دیا۔ نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی، اور گوشت بھی فری میں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے گوشت لے، اور ایسا مبارک گوشت۔ آپ اگر کہنے کہ نیک بننا چاہیں کہ نہیں میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں کاٹ کے میں نہیں کھاؤں گا، اس کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ اب آپ کا نہیں ہے، آپ نے حلال کر دیا، اب یہ اللہ کا ہے، تو اور یہ 3 سے 4 چوتھا دن بھی اس میں بقرعید کا، یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، اور ہم اللہ کے مہمان، اور اللہ اس میزبانی میں ہمیں کیا کھلا رہا ہے کہ میرے نام پہ جو جانور حلال کیا میری طرف سے اس کا گوشت تم کھاؤ۔ ایسی تاکید اس گوشت کے کھانے کی کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ کوئی صوفی اٹھے میں روزہ رکھوں گا، تو اللہ نے کہا نہیں، پورے سال روزے رکھ لو مگر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کہ گوشت کیسے کھاؤ گے روزہ رکھو گے تو؟ گوشت کھلا رہے ہیں اللہ ہمیں گوشت، ڈاکٹر تو منع کرے گا لیکن ان دنوں میں ذرا احتیاط سے سنو میرے گلے پڑ جائے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کھا لو، کھا کے لیٹ گئے۔ پھر بکرا کھا لیں جن کو بڑے گوشت سے پرہیز ہے، دمبا کھا لیں، مرغی کی قربانی نہیں ہوتی، مرغی کی نہیں ہوتی، 25 مرغیاں بھی کیوں نہ کریں۔ تو بھائی خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں گے نہیں کریں گے؟ ایک آخری بات اور، میں بھی سفر پہ بھی جا رہا ہوں، اگلے ہفتے سے کوئی دوسرے مفتی صاحب آئیں گے انشاءاللہ، وہ بیان کریں گے، 2 مہینے تک کے لیے ناغا ہوگا، تو اتنا جہاں آپ لوگوں نے برداشت کیے 2-4 منٹ اور برداشت کر لیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور بات، بعض لوگ اپنی شخصیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ہماری پرسنالٹی پہ آنچ نہ آئے، پیسے کسی کو دے دیتے ہیں، تو خرید کے وہیں کاٹ کے گوشت صاف کر کے پیک کر کے بھجوا دینا، میں صرف کھا لوں گا، کوفتے بنا، بلکہ کوفتے بھی وہیں بنا لینا۔ وہ کہتے ہیں اگر جانور لاؤ وہ پیشاب کر دے گا، وہ چھینٹیں پڑ جائیں گی، اس کو گھاس، بکری کھڑی ہوئی ہے اس کو گھاس کھلا رہے ہیں، کسی نے کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیا، کیا عزت رہ جائے گی؟ صحیح ہے نا؟ سر جو ہیں وہ بکرا کے کان پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے اور لوسن کھلا رہے تھے اس کو، تو تھوڑے دن کے لیے اپنی یہ پرسنالٹی کو بالائے طاق رکھ دیں۔ کیا خیال ہے؟ جب قربانی کرنا عبادت تو قربانی کے جانور کو کھلانا بھی عبادت، اس کو لے کے گھومنا بھی عبادت۔ یہ رونق ہے گلیوں میں جو جانور گھومتے ہیں نا، اس سے یہ اسلام کے شعار میں سے ہے، شعار، دنیا کو پتہ چلے مسلمانوں کا تہوار آ رہا ہے، اور مسلمان اس میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اگر گھروں میں بند کر کر کے وہیں کاٹ پیٹ کے ڈبہ پیک، تو یہ شعار کا اظہار نہیں ہوگا۔ عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، کیوں؟ اور پورے شہر میں ایک نماز ہو، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ اسلام بھی دنیا میں کوئی مذہب ہے، کروڑوں مسلمان ایک جگہ میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ شعار کا اظہار بھی ایسے ہوگا جب جانوروں کو لے کے گھوما جائے۔ ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے جب بقرعید کے دنوں میں کوئی بشیا لے کے گھوم رہا ہے، کوئی بیل لے کے گھوم رہا ہے، کوئی بکرا لے کے گھوم رہا ہے، ہر آدمی آ رہا ہے، کوئی دانت چیک کر رہے ہیں، بھائی کتنے دانت کا ہے، وہ بکرا بھی بیچارہ دانت دکھا دکھا کے صبح سے تھک جاتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ہر آدمی آ رہا ہے میرا منہ کھول کے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ شعار میں سے ہے، یہ چیز بھی ثواب میں داخل ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں نہیں نہیں بکرا وہ ادھر ہی، تو خریدنے کے لیے اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں، خواتین کو نہ لے کے جائیں کیونکہ وہاں بھی بے پردگی شروع ہو گئی ہے۔ گھر والوں کو لے کے جائیں، پوری فیملیاں جائیں، لائیں، اس کو باندھیں، گلیوں کے باہر لا کے باندھیں۔ یہ ہمیں سہولت صرف پاکستان میں ہے، باقی دنیا میں عرب تک میں اندر ہی اندر ہوتا ہے صاحب۔ تو وہ قربانی مزہ تھوڑی ہے بقرعید۔ یورپ امریکہ میں رہنے والوں کو کیا پتہ بقرعید کیا ہوتی ہے، وہ مسلمان کو بھیج دیتے ہیں ٹوکن، صحیح ہے نا، کہ کٹ جائے، جب چانپے وہاں پہ تیار ہوں تو بتا دینا، ایک آدھ چانپ چکھ لیتے ہیں جا کے وہ۔ یہ بقرعید کا مزہ تو پاکستان میں ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے اجازت ہے ابھی۔ اس سے پہلے کہ حکومت کے آپ پابندی لگے کہ نہیں کوئی بکرا گلی میں نظر نہ آئے، صرف حکومتی اہلکار نظر آئیں گے، ان کے ہوتے ہوئے مزید کسی جانور کے نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ پابندی لگے آپ اس آزادی سے فائدہ اٹھائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ خوش دلی سے کیا کریں قربانی، غریبوں کو بھی دیں، اس میں خود بھی کھائیں، اور ایک حد تک اسٹور بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنا اسٹور کہ محرم کا حلیم اس سے پکڑا ہے، یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، 3 مہینے 4 مہینے جو ہے نا، جس اللہ نے اب دیا ہے وہ، اور اللہ نے اس پہ وعدہ کیا میں ان جانوروں میں برکت دوں گا۔ اتنا کاٹتے ہیں مگر جانور الحمدللہ ختم۔ صرف مینا میں جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ جا کے دیکھ لو، کتنی
کتنے حاجی کاٹ کاٹ کے پھینکتے رہتے ہیں جانوروں کو، اور کیسے اللہ ان جانوروں کی نسل، گائے 2 سال کے بعد بچہ دیتی ہے اور بکری بھی 6 یا 8 مہینے میں 1 یا 2 بچے دیتی ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا، پورے سال بھی کٹتے ہیں، بقرعید میں بھی کٹتے ہیں، پھر بھی ریوڑ کے ریوڑ تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بتا لیا کہ جیسے اسماعیل کو کاٹنے کے لیے لٹایا تو اسماعیل کی نسل میں نے برکت دے دی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں جتنی برکت ہوئی اتنی کسی میں نہیں ہوئی ہے، تو جو اللہ کے لیے کٹے گا اسی کی نسل اللہ بڑھائیں گے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں سبق دے دیا۔ تو کیا خیال ہے بھائی، خوشی سے تیار ہیں یا نہیں؟ باقی کھال کس کو دینی ہے؟ کوئی بھی غریب ہو، مستحق ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو کھال دے دیں آپ، صحیح ہے۔ مدرسوں میں بھی دی جا سکتی ہے، یہاں الفلاحیہ مدرسہ ہے، اس میں بھی کھالوں کے جمع ہونے کا انتظام ہے۔ باقی اپنی کھال بچانے کی پہلے فکر ہو، ٹھیک ہے، قربانی کی کھال دوسرے نمبر پہ۔ تو اگر کوئی دہشت گرد آ جائے، ڈاکو آ جائے، گن پوائنٹ پہ بھی یہ کھال مجھے دے، تو جان بچانے کے لیے لے بھائی تو یہ لے۔ اگر آپ کے پاس بندوق ہے تو اس کو پیل دو، اس میں تو ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے یا تم سے تمہارا مال چھیننے کے لیے آئے تم اس سے لڑو، اگر تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے تم اسے جان سے مار دو، حدیث ہے۔ فرمایا اس نے تمہیں مار دیا تم شہید، تم نے اسے مار دیا وہ جہنمی۔ کوئی بھی دہشت گرد ہو، چاہے وہ بھتہ خور ہو یا کوئی کسی تنظیم سے ہو، ہمیں کسی تنظیم سے نہ ہمارا اختلاف ہے، نہ ہم سیاسی لوگ ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی سیاسی تنظیم صحیح مصرف میں خرچ کرے گی تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی کھالے جو ہے کوئی یہ تو نہیں، کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہے اس کا کہ بھئی فلاں کو دینی ہے، فلاں کو، آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ اس کو، آپ کسی سیاسی تنظیم کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سیاسی تنظیم ہے، ملک کی خدمت کر رہی ہے اور یہ کھال کے مستحق